अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को वो नॉवेल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। वो होटल के कमरे में बैठा कोई 10वीं बार नंबर डायल कर रहा था। हर बार की तरह नंबर बन जा रहा था। गुस्से में आकर उसने अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा। हमेशा उसके गुस्से का निशाना बेजान चीज़ें या दूसरे लोग बनते थे जो उसकी वजह थी। उसको वो दिल के हाथों मजबूर होकर कुछ ही कह ही नहीं पाता था। दरवाजे पर दस्तक देकर वेटर ने कहा, सर आपके लिए रिसेप्शन पर कॉल है। अगले ही लम्हे वो रिसेप्शन पर था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। शाह, हम कब से नंबर मिला रहे हैं, नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? वो बाबा जान फ़ोन टूट गया। वो गुस्से से बोले, हद है अजमीर शाह, आप अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं करते? अजमीर शाह ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। बाबा जान वो है कहाँ? अरे मेरी जान, तुम्हारी लाडली मनकूहा सो रही है। अजमीर शाह के दिल को करार। अच्छा बाबा जान, बाकी सब कैसे हैं? अच्छा, ज़्यादा बनो मत। हम खूब जानते हैं कि आपको बस परीसा की ही परवाह है। अजमीर शाह के लबों पर मुस्कुरा उठे थे। अच्छा बाबा जान, कल आपसे मुलाकात होती है। मेरा काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कल आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। परी की आंख खुली तो इस वक्त देखा घड़ी 10 बजा रही थी। फ़ोन चेक किया तो शाह की कॉल्स देखकर उफ अल्लाह, आज तो शाह मार ही डालेंगे। फ़ौरन कॉल मिलाई, नंबर बंद। लो, फिर मेरे चक्कर में फ़ोन शहीद हो गया। खैर बाबा जान से पूछती हूँ कब आ रही हैं शाह। फ्रेश होकर नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हो गई सुबह आपकी? परी परी शर्मिंदा सी बोली। बाबा जान वो रात को टेस्ट की तैयारी करते देर से सोई थी। आप बताएं आपके लाडले कब आ रहे हैं? कल आएगा वो। वैसे परी बेटा, आपको पता है वो आपसे थोड़ी देर बात ना करे तो वो कितना परेशान हो जाता है। परी शर्मिंदा सी बोली थी। सॉरी बाबा जान, आंदा ख्याल रखूँगी। याद है ना आप यूँ नहीं जाएंगी? हाँ याद है, आपके लाडले का हुक्म है जब तक वो ना आए मैं घर से निकलूँ ना निकलूँ। लेकिन वो क्या है ना बाबा जान कि आज हमारा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, हम जाएंगे। हर बार शाह की नहीं चलेगी। उसके ही कहने पे हमने इवनिंग क्लासेस में एडमिशन लिया है। सैयद इब्तिहाज आलम ने ताज्जुब से अपनी पोती को देखा जो अपनी लापरवाह तबीयत की वजह से हमेशा उनके जिगर के टुकड़े का दिल दुखाती थी। शाह का काम ख़त्म हुआ तो फ़ौरन वापसी की टिकट करवाई और उड़कर परी के पास जाना चाहता था। आखिर 3 दिन से उसने परी को देखा नहीं था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा सामने ही वो दुश्मनी जा खड़ी थी। शाह ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। ब्लैक सूट में मैदे जैसी रंगत, लंबे कमर तक आते सिल्की बाल। कम तो वो भी ना था, लेकिन ये बात शाह को कौन समझाए कि लड़कियां उसकी एक झलक पर मरती हैं। जैसे ही उसकी नज़र उसके कंधे पर लटकते बैग को देखा तो शाह के माथे पर बल लब बड़बड़ाए। ये नहीं सुधर सकती। परी कहाँ जा रही हैं आप? ओ शाह, आप कब आए? उसको गोली मारो, ये बताओ। जब मैंने कहा था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो? शाह हमारा टेस्ट था। अरे बाहर में गया टेस्ट। मेरे लिए आपकी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। शाह अब हम जाएं? परी यार, ऑफ कर लें, मैं बहुत थक चुका हूँ। बिल्कुल नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, ओके? शाह ने बेबसी से उस ज़िद्दी लड़की को देखा। चलो मैं छोड़ देता हूँ। सारा रास्ता शाह ने परी से बात नहीं की थी, जो उसकी खफगी का इशारा था। लेकिन परी को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसका शाह उससे नाराज़ रह ही नहीं सकता था। शाह कमरे में दाखिल हुआ तो आगा जान को फ़ोन पे मसरूफ़ देखा। उन्होंने शाह को देखते कॉल बंद की। हाँ जी शाह साहब। आ गई घर की याद? वो मुस्कुराते हुए उनके गले लगा। आगा जान, मैं तो काफ़ी देर पहले आ गया था। अभी तो परी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। चलें। शाह साहब आप आराम करें, अब हम ज़रा हमदानी से मिल आएँ। वो जब भी नाराज़ होते थे तो अज़मीर को शाह साहब ही कहते थे। शाह उनकी खफगी की वजह भी जानता था। मुलाजमा को चाय का कहते अपने कमरे में आया था। थकावट से चूर होने की वजह से बिस्तर में लेटते ही नींद आ गई थी। परी ने बेदिली से टेस्ट दिया। उसके शाह की खफगी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो है ही इतनी नर्म व नाजुक दिल की। शाह तो क्या, वो तो किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी। माहम परी की इकलौती दोस्त उसको यूं उदास देखकर उसके पास आई। परी क्या हुआ, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ क्या? अरे नहीं, टेस्ट तो अच्छा हो गया, पर हमसे शाह खफा हो गए। तुम्हारी गलती होनी है, वरना शाह भाई तो बहुत स्वीट हैं। परी तब कर बोली। तुम हमारी जगह होती तो पता चलता कितने स्वीट हैं। उनका बस चले तो कहें, सास भी मेरी मर्जी से लो माहम। परी की आंखों में नमी देखकर बोली। परी वो बस तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, तुम यूं बदगुमान ना हो। और फिर मेरी प्यारी सी दोस्त है भी तो बहुत मासूम, बस इसीलिए शाह भाई थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम मेरी दोस्त हो भी कि नहीं? परी ने माहम को घूरते हुए कहा था। अच्छा आंखें ना दिखाओ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। चलो, कहीं अजमीर शाह आ ही न गए हों अपनी परीसा को लेने। ओह हाँ, जल्दी चल। वैसे तुम अजीब हो, एक तरफ इतनी बदगुमानी है शाह भाई के लिए, दूसरी तरफ
इतनी परवाह। परीसा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जिस सवाल का जवाब परी को भी नहीं पता था वो माहम को क्या जवाब देती। वो तो खुद अभी अपने जज्बात से अनजान थी। शाह पार्किंग में परी का इंतजार कर रहा था। जब सामने से परी आती दिखाई दी वो माहम को अल्लाह हाफिज बोलती शाह की तरफ बढ़ी। तभी अचानक सामने से आते वजूद से टकराई। शाह की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो गईं। इससे पहले कि वो शख्स उसकी क्लास लेता परी ने फ़ौरन मुआज़रत करके जाने की आफियत जानी, जबकि वो शहजादों सी आन बान वाला शख्स हैरानी से उस मासूम सी लड़की को देख रहा था जो गलती ना होने पर भी मुआज़रत कर गई थी। जब तक वो कुछ कहने के काबिल हुआ वो जा चुकी थी। उसके लबों पे बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। वो उससे जल परी को सोचते हुए आगे बढ़ गया। इधर शाह का ज़ब्त जवाब दे रहा था, आखिर कैसे किसी गैर ने उसकी परी को छुआ। परी तेज चाल चलती शाह तक आई। वो नहीं चाहती थी कि शाह वहाँ कोई तमाशा करे। वो जानती थी शाह अगर इन तक पहले पहुँच जाता तो वो सामने वाले की खैर नहीं थी। अब भी स्टीयरिंग व्हील पर रखे शाह के हाथों की रगें तनी हुई थी। परी ने हिम्मत करके शाह को बुलाया। शाह, आप थके हुए थे, ड्राइवर को भेज देते। अजमीर शाह ने अफसोस के साथ अपनी मनकूहा को देखा। परी, जब एक बात का जवाब आप जानती हो तो बार बार उस बात को दोहराने का मकसद। परी ने डरते डरते शाह की तरफ देखा था। शाह, वो दरअसल क्या कहना है परी आपको? शाह के लहजे में एकदम नरमियाँ घुल गई थी। वो शाह, गलती हमारी थी, हमने ही नहीं देखा। परी जान, इतनी सी बात के लिए परेशान नहीं होते। कहने को तो वो कह दिया था, लेकिन परी बिल्कुल भी मुतमईन ना हुई थी। वो जानती थी उसको तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले बंदे का हशर कर देता। परी को गेट के पास उतार कर उसको अंदर जाने का बोलते हुए मोबाइल पे किसी का नंबर डायल करने लगा। चेहरे पे कुछ देर पहले की नरमी मनकूस थी। मुझे एक बंदे का पूरा सारा बायोडाटा चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो तुमको ऊपर पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगेगा। मुझे छोड़ूंगा नहीं। परी को छुआ कैसे? गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। फिर एक ख्याल जहन में आते ही जन से गाड़ी भगा ले गया था। परी किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम हमदा खाला, आ गए मेरा बच्चा? जी, शाह लेके आए हैं। अच्छा, शाह बाबा आ गए, तो खाना लगा दूँ? नहीं, वो किसी काम से गए हैं, हम चेंज करके आते हैं। आज हम खुद शाह के लिए उनकी पसंदीदा बिरयानी बनाएंगे। ना बच्चा, शाह बाबा बहुत गुस्सा होंगे। अरे कुछ नहीं होता, आप बस हमें बताए जाइएगा। परी के जाने के बाद खाला बड़बड़ाई, क्या करें, परी की बात ना मानी तो वो नाराज़, और अगर शाह बाबा को पता चला तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि शाह के बकौल परी भी उनके कामों के लिए छोटी थी। अल्लाह जी आज हमें बचा ले। परी दूर से ही चिल्लाई, खाला ये क्या ऐसे ही खड़ी है, शाह आने वाले होंगे। परी ऐसा करके शाह का मूड ठीक करना चाह रही थी। अब ये तो कोई नहीं जानता था कि मूड ठीक होना था या ख़राब। परी का हाथ गरम बर्तन को छूने की वजह से जल गया था। हमदा खाला ने जल्दी से उसके हाथ थामा। देखा, अब शाह बाबा हमारी खैर नहीं, शाह बाबा से हमारी खैर नहीं है। अरे खाला, आप ना बताना, हम भी नहीं बताएंगे। आपके बारे में उनसे कोई बात छुप नहीं सकती परी। परी ने इस बात पे नाक से मक्खी उड़ाई। शाह जब लौटा तो सामने किसी के ना होने की वजह से उसने सुक्का सांस लिया था, क्योंकि इस हालात में कोई देखता तो उससे कई सवाल पूछते। कमरे में आके फ्रेश हुआ, खाने के लिए नीचे आया तो परी को टेबल लगाते देखा। उसका दिमाग घुमा। परी, सब मुलाजिम मर गए हैं जो आप ये काम कर रही हो? मैं पूछता हूँ कहाँ हैं, किसने आपसे कहा है? उन सबको तो आज ही फारिग करता हूँ। काम करना नहीं, तनख्वाह वक्त पर चाहिए होती है। अरे शाह, हमारी भी तो सुने। अब इस मासूमियत से कहोगी तो जान भी दे दूँ। परी की आंखों में आती नमी देखकर फ़ौरन ही लाइन पे आया था। यार, आपकी इस आदत से बहुत तंग हूँ। उंगली से उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। शाह, पहले वादा करें गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, अब बता भी दो, क्यों हार्ट फिल करवाना है? आज हमने आपके लिए बिरयानी बनाई है अपने हाथों से। शाह की आंखों में आती सुर्खी देखकर फ़ौरन बोली थी, आप वादा कर चुके हैं कि। अच्छा यार, आइंदा ऐसे कोई स्टंट बिल्कुल भी नहीं, ख़ास कर जब मैं आपके पास ना हूँ। एक बार पहले याद है ना आपको? बस भी करें, मूड ख़राब ना करें। हुआ कुछ यूँ था, परी किचन में चाय बनाने गई थी तो उसका दुपट्टा को आग लग गई थी। शाह ने बर वक्त दुपट्टा परी से दूर किया था। उसके बाद शाह ने परी का किचन में जाना बंद किया था। खाला हमदा सोच रही थी, उन्हें बस बताया है परी ने बिरयानी बनाने का तो शाह का ये हाल है। जब परी के हाथ चलने का पता चला तो शाह बाबा तूफान खड़ा कर देंगे। आज तो बड़े मालिक भी नहीं जो शाह के गुस्से से सबको बचा लें, क्योंकि आगा साहब ही उस शेर को काबू कर सकते थे। शाह कहाँ खो गए? हाँ क्या, कुछ नहीं। अब बिरयानी खा के बताएं कैसी बनी है। अब इतने प्यार से बनाई है तो खिला भी दो खुद ही। परी का तो सांस ही रुक गया था। शाह उसके झिझक को देखते हुए बोला था, कम ऑन परी, आप मेरी निकाह में हैं, इतना तो मेरा हक बनता है। इधर परी की जान निकल रही थी। अगर शाह ने उसका जला हुआ हाथ देख लिया तो क्या होगा?
وہ دل ہی دل میں آغا جان کے آنے کی دعا کر رہی تھی کیونکہ شاہ صرف ایک آغا جان کے ہی قابو میں آتا تھا۔ پری اب کھلا بھی دیں۔ پری نے ڈرتے ڈرتے بایاں ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھایا۔ شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ پری اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں۔ پری نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیا۔ جیسے ہی پری کے ہاتھ سامنے کیا، ضبط سے شاہ کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ حمدہ خالہ! شاہ کی آواز سن کر حمدہ خالہ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئیں۔ آپ سے کام نہیں ہوتا تو بتا دیں، میں آج ہی کسی اور کا انتظام کر لیتا ہوں۔ حمدہ خالہ نے خاموشی میں عافیت جانی کیونکہ شاہ کے غصے سے وہ واقف تھیں۔ شاہ غصے میں ان پہ چلا رہا تھا، بالکل بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے عمر رسیدہ خاتون کھڑی ہیں۔ پری کا سوال پر جواب دے گیا۔ وہ کہاں اپنی خالہ کی انسلٹ دیکھ سکتی تھی۔ تیش میں ہی پری نے بریانی اٹھائی اور فرش پر پھینکی۔ برتن ٹوٹنے کی آواز پہ شاہ پلٹا۔ پری کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ وہ غصے میں پری کی موجودگی ہی فراموش کر چکا تھا۔ پری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ماں ہم غلط کہتی ہے آپ کو پرواہ ہے ہماری؟ ہم نے آپ کے لیے اتنی محنت سے، اور آپ نے کیا کیا؟ شاہ پری کے بازو پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ پری فوراً پیچھے ہٹی، کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہ نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ وہ چاہ کے بھی اس کے پیچھے نہیں جا سکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا پری اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ صبح وہ نکھرے سا ٹائی کی نوٹ لگاتا نیچے آیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ برخوردار، کدھر کی تیاری ہے؟ آغا جان آپ واقعی بڈھے ہو گئے ہیں، میری ماں نے تو چھٹی لے لیں۔ آغا جان نے اسے گوری سے نوازا۔ کان کھول کے سن لو، ہم بڈھے نہیں ہوئے ہیں۔ دوسرا چھٹی والی خواہش تو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی آپ کی شاہ صاحب۔ ہم آپ جیسا خونی شیر اپنے معصوم امپلائیز پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ شاہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کب تک بچائیں گے ان کو؟ کام کیسے کیا جاتا ہے سکھا کے ہی رہوں گا میں۔ بائی دا وے، آج شرازی گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے آغا جان۔ ہاں، ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ ساتھ حمدہ خالہ کو آواز دی، شاہ کو ناشتہ دیں۔ حمدہ خالہ نے شاہ کی طرف دیکھے بغیر پلیٹ شاہ کے سامنے رکھی۔ حمدہ خالہ، آپ اپنے شاہ سے اتنی خفا ہیں، اس کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں؟ آپ جانتی ہیں خالہ، میں آپ کو کہتا ہی نہیں، مانتا بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے غصے میں مجھے خود پہ قابو نہیں رہتا۔ سوری۔ حمدہ خالہ نے فوراً شاہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میرا شاہ بابا سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کا ثبوت آپ کا شاہ چند لمحے پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ حمدہ خالہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اچھا، آپ ناشتہ کریں۔ اوکے سویٹ لیڈی۔ آغا جان نے ان دونوں کو بھی ناسمجھی سے دیکھا، پھر بولے، ہمیں بھی بتائیں ازمیر شاہ نے اب کون سا نیا کارنامہ انجام دے دیا ہے؟ شاہ نے جلدی سے جواب دیا، کیوں بتائیں، ہمارا سیکرٹ ہے۔ مبادہ حمدہ خالہ بتا ہی نہ دیں، اگر آغا جان کو پتہ چل جاتا تو اس کی شامت آ جانی تھی۔ چاہے حمدہ خالہ تھی تو ملازمہ، مگر سب ہی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آفس کی پارکنگ میں جیسے ہی شاہ کی BMW رکی، چوکیدار نے فوراً احمر، شاہ کی سیکرٹری کو مس کال کی۔ احمر، جو آفس امپلائی کے ساتھ ساتھ فلرٹ کرنے میں مصروف تھا، موبائل دیکھتے ہی اپنے کیبن کی طرف بھاگا۔ ارے سر، اب کہاں جا رہے ہیں؟ بات تو پوری کیجیے۔ آمنہ ڈیئر، آج اس شیر کے ہاتھوں قتل کروا دو گی؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ کیا مطلب، میرے بال خوبصورت نہیں؟ میں ابھی سر کو بتاتی ہوں کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں سب کو تنگ کرتے ہیں۔ نہ میری بہن، یہ ظلم مت کرنا۔ احمد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ آمنہ مسکرا دی۔ جائیں، معاف کیا، کیا یاد کریں گے آپ؟ آمنہ اچھے سے جانتی تھی کہ احمد دل کا برا نہیں ہے، وہ ایک زندہ دل انسان ہے، سب کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اگر اس سے آفس میں نہ ہوتا تو اب تک سب کام چھوڑ کر بھاگ چکے ہوتے، شاہ سے سب کو وہی بچا لیتا تھا۔ جیسے کہ ابھی اطلاع ملی تھی، ملتے ہی وہ باہر بھاگا تھا سب کو بتانے۔ شاہ اپنے روم میں داخل ہوا۔ احمد دستک دے کر اندر آیا۔ گڈ مارننگ سر۔ سر شرازی سر میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے، تم فائل لے کے آؤ۔ اپنا کوٹ ہاتھ میں لیتا میٹنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم شرازی صاحب، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ شرازی کے اس طویل جملے کے جواب میں شاہ نے بس مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ احمد کے ساتھ روم سے نکلا۔ چلتے چلتے اسے حمدانی صاحب والے پروجیکٹ کے بارے میں بریف کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ شاہ نے کال ریسیو کی۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ شاہ نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ شاباش بخش، تم نے اپنا وقت سے 15 منٹ پہلے کام مکمل کیا ہے، اس کا انعام تمہیں ملے گا۔ اگر تم یہ کام وقت پہ نہ کرتے تو 15 منٹ بعد تمہارے گھر والے تمہارے لیے کفن کا انتظام کرتے۔ بخش ہکلایا۔ سر، میں پہلے آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کا نمبر بند تھا۔ شاہ نے جیسے ہی سنا ہی نہیں، ایڈریس بتاؤ۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ بخش شاہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگا۔ سر آئیں، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے شاہ کی نظریں سامنے کرسی پر بندھے وجود پر پڑی تھی۔ وہ شہزادوں سی آن بان والا شخص اس وقت بے بس کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ ملگیجے سے اندھیرے میں بھی شاہ اس کو پہچان چکا تھا۔ بھلا شکاری بھی شکار کو بھولتا ہے کبھی؟ کرسی پر بیٹھا وجود شاہ کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بخش نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کمرے میں شاہ کی آواز گونجی، اندھیرا رہنے دو، اگر اس کا چہرہ واضح ہو گیا تو میں غصے پہ قابو نہیں پا سکوں گا۔
میں اپنی پری کے لیے اسے ایک موقع دوں گا، کیونکہ پری نے بولا ہے کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ تم جاؤ، دروازہ بند کر دینا۔ شاہ نے چاقو نکالا اور اس وجود کی طرف بڑھا، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ کون ہو تم؟ شاہ بولا، اتنی بے خبری اچھی نہیں ہوتی ملک اذلان۔ اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تم کیسے جانتے ہو مجھے؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لندن سے 20 دن پہلے واپس آئے ہو اور والد کی طبیعت اور ضد کی وجہ سے یہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب پارٹ ٹائم میں یونی سے ڈگری مکمل کر رہے ہو۔ تم ہو کون؟ اذلان چلایا۔ شش، آواز نہیں۔ شاہ کے سامنے یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ ہاں، کہاں تھے ہم؟ اوہ، یونی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے نا ملک اذلان، مجھے کسی بھی بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم نے غلطی کر دی۔ غلطی بھی وہ جس کی معافی نہیں۔ اذلان نے سوالیہ نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا۔ تم نے پری کو چھوا؟ یہ کہتے ہوئے شاہ کے لہجے میں سختی کو اذلان نے محسوس کیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اتنی جلدی بھول گئے اذلان؟ کل ہی کی بات ہے۔ اذلان کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سا سراپا لہرایا۔ لیکن وہ ایک حادثہ تھا۔ اذلان نے لب وا کیے۔ تبھی تم ابھی تک سانس لے رہے ہو؟ شاہ چلایا تھا۔ پھر چاقو سے اذلان کے ہاتھوں پہ کٹ لگایا۔ اذلان در سے چلایا۔ اب سکون ملا ہے شاہ کو۔ آئندہ خواب میں بھی میری پری کے نزدیک نہیں آؤ گے۔ یہ کہتے ہی شاہ نے اس کے ہاتھوں پہ کٹ لگائے۔ جب اذلان بے ہوش ہو گیا، شاہ پرسکون ہو کر باہر نکلا۔ بخش کو بولا، ہوش میں آئے تو جانے دینا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہی انسان کچھ دیر پہلے جانور بنا ہوا تھا۔ اپنی طرف سے شاہ نے قصہ ختم کیا تھا، پر کون جانتا تھا یہ اختتام تھا یا آغاز۔ شاہ گھر میں داخل ہوا تو نظر سامنے صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ سرسری سی اٹھی نظر پلٹ کر آنے سے انکاری ہوئی تھی۔ پری بلیک سوٹ پہنے ہوئی تھی جو اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ رجسٹر گود میں رکھے، منہ میں پین دبائے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ شاہ کچھ پل ساکت سا وہیں کھڑا پری کو دیکھتا رہا، پھر دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑایا، چل ازمیر، پری کو منا لے ورنہ اس کو چین نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ پری چوکی، لیکن جواب دیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شاہ نے ٹھنڈی سانس لی اور پری کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ پھر خود ہی رجسٹر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ پری خاموش بیٹھی دیواروں کو گھورتی رہی تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ پری کی آنکھوں میں حیرانی ابھری کہ جس سوال پہ وہ آدھے گھنٹے سے سر کھپا رہی تھی شاہ کو مشکل لگا ہی نہیں۔ شاہ کو اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کہو تو کروا دوں حل؟ پری نے ہاں بولنے کے لیے لب واک لیے، لیکن شاہ نے ناراضگی کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ شاہ نے ترچھی نظروں سے پری کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ سوچ لو پری، سر معیز ہیں بہت کھڑوس، نامکمل اسائنمنٹ پہ کیا حشر کرتے ہیں آپ جانتی ہیں۔ آپ کے دوست ہیں تو آپ جیسے ہی ہوں گے نا؟ شاہ مسکرایا، شکر ہے، کفر تو ٹوٹا۔ سوری نا یار، دیکھو کان پکڑ رہا ہوں۔ شاہ نے کہتے کے ساتھ ہی کان پکڑے تھے۔ اس وقت شاہ کے آفس کا کوئی بندہ اسے دیکھ لیتا تو اس کا ہارٹ فیل ہی ہو جاتا۔ وہ ازمیر شاہ، جس کے نام سے بھی لوگ کانپ جاتے تھے، اپنے سے چھوٹی معصوم سی لڑکی کے سامنے کان پکڑے بیٹھا تھا۔ پری نے فوراً اس کے ہاتھ کان سے ہٹائے۔ ہم نے آپ سے یہی سب کرنے کا نہیں بولا تھا۔ اٹس اوکے، آئندہ یوں نہ کیجیے گا ورنہ بات نہیں کریں گے ہم آپ سے۔ اچھا، جلدی سے یہ حل کر دیں، اب ہم کب سے کھپ رہے ہیں۔ لاؤ مطلبی لڑکی، اچھے سے جانتا ہوں آپ کو۔ مجھ سے کام نہ ہوتا تو اتنی جلدی کبھی نہ مانتی آپ۔ شاہ، اب وہ کروا بھی دیں جو حکم جانے شاہ۔ پین پکڑتے ہوئے شاہ کا ہاتھ پری کے ہاتھ سے مس ہوا۔ شاہ کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ پری کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ شاہ اس خوبصورت منظر میں کھو گیا۔ پری نے جب شاہ کو یوں دیکھتے ہوئے دیکھا تو غصے سے اٹھی۔ رہنے دیں، ہم خود ہی کر لیں گے۔ شاہ نے پری کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا۔ جانے شاہ، بیٹھ جائیں، کروا رہا ہوں۔ ہم آغا جان سے شکایت کریں گے آپ کی۔ شاہ نے ناسمجھی سے پری کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھے بات سمجھ آئی تھی۔ شوخی سے پوچھا، کیا کہیں گی؟ یہی کہ شاہ، آگے شرم سے بولا ہی نہیں گیا۔ ہاں بولو، کیا شاہ؟ شاہ، آپ بہت برے ہیں، پری نے خفی سے کہا تھا۔ شاہ کا بے ضابطہ قہقہہ بلند ہوا۔ اذلان کو ہوش آیا تو درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اذلان کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ کمرہ خالی تھا، البتہ اب وہ بندھا ہوا نہیں تھا۔ شاہ کے الفاظ اب اذلان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بہت غلط کیا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مجھے جس غلطی کی سزا دی ہے تم نے، اب وہ لڑکی میری ضد ہے، اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا میں۔ اب دیکھتا ہوں کیسے بچاؤ گے اپنی اس پریوش کو۔ اذلان آگے کا لائل عمل سوچتا کرسی سے اٹھا، درد کو نظر انداز کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ گھر جانے سے پہلے کلینک جانا مناسب ہے، ورنہ ان زخموں کو دیکھ کر سب کو سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ آغا جان کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا۔ آؤ ازمیر، تم یار کب سے یوں پرایوں کی طرح آنے لگے؟ جب سے آپ شاہ کو بھول گئے ہیں۔ آغا جان نے شاہ کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر بولے، جہاں تک مجھے یاد ہے صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے،
हमारी किसी बात पर कोई बहस भी नहीं हुई है आज। फिर नाराज़गी की वजह? शाह ने हिम्मत करके लब खोले। वो जितना भी अक्खड़ मिजाज और ज़िद्दी था, आगा जान के सामने शराफत के लिबादे में ही रहता था। मुझे अपनी अमानत वापस चाहिए, वो भी जल्द अज जल्द। आगा जान उसकी बात अच्छे से समझ गए। शाह, आपने ही कहा था कि परी अभी छोटी है, उसके पढ़ने दिया जाए, अब खुद ही हमें आपने ये बात करके मायूस किया है। शाह आगा जान को कैसे समझाता कि उसके दिल में जाने क्यों परी को खोने का डर बैठ गया है। आगा जान, परी की पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा। मेरा वादा है आपसे, आप मेरी मजबूरी समझ लें। हम वजह ही तो जानना चाह रहे हैं। आगा जान शाह से बोले थे। शाह खामोश रहा। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो तुम जाओ, हम परी से बात करके कुछ करते हैं। शाह जानता था वो नाराज़ हो गए हैं, मगर फ़िलहाल इससे सिर्फ परी की फ़िक्र थी। जाते हुए लाइट बंद करते हुए जाना वाज़ा इशारा था कि अब वो मज़ीद उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। शाह उदास शक्ल लिए लाइट बंद करता कमरे से निकल गया था। वो बेध्यानी में सीढ़ियाँ उतरता रहा था। सामने से आती परी को देखा भी नहीं पाया और परी से टकराया। शाह ने बरवक्त परी को अपनी पनाहों में लिया। परी ने डर के आंखें मीच ली थीं। शाह उससे दिलकश मंजर में खो गया। कुछ देर पहले ही उदासी कहीं जा सोई उन्हें बेखुदी में परी के माथे पे अपने लब रख दिए। परी ने उसके लम्स झट आंखें खोलीं और खफगी से शाह को देखा और अपना आप छुड़ाने के लिए मज़ाहमत की। शाह ने उसकी नज़र पुरशिकवा निगाह उस पर डालती वहाँ से निकलती चली गई थी। इतनी सी बात पर इतना नाराज़ हो गई है, रुखसती वाली बात पे पता नहीं कौन सा तूफ़ान खड़ा करेगी। शाह बेटा तैयार रह, ये दादी पोती तुझे नहीं छोड़ेंगे। शाह बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी खुशियों पे बुरी नज़र लगाए बैठा है। वो बेचैनी से अजलान का नंबर डायल कर रहे थे। जब अजलान को अपने सामने देखते उन्होंने सुकून का सांस लिया था। कहाँ थे तुम? कोई परवाह है तुम्हें हमारी? डैड, क्या हो गया है? बच्चा तो नहीं हूँ ना मैं? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बाहर रह के अपने तौर तरीके सब भूल गए हो? साहबजादे, देखो अजलान, ये सब तुम मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो ना, ताकि मैं तुमको वापस जाने दूँ? तो ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा मैं। डैड बेफिक्र रहें, अब तो आप भेजेंगे भी तो भी नहीं जाऊँगा। अजलान ने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। अचानक उनकी नज़रें अजलान के ज़ख्मी हाथों पे गईं। ये क्या हुआ है अजलान? कुछ नहीं डैड, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। अच्छा तुम आराम करो, देखो कुछ उल्टा सीधा ना करना, वरना तुम मुझे जानते हो। ओके ओके, कुछ नहीं करता। आप मुझे मासूम पे थोड़ा यकीन कर लें। फ़िलहाल तो अपनी दवाई लें और सुकून से सो जाएं, वरना हिटलर ने ख्वामोखा ही मेरी क्लास ले लेनी है। शर्म करो, अपनी माँ के बारे में कैसे बात कर रहे हो? अजलान मुस्कुराया था। मलिक इबाद दिल में बोल ले, तुम्हारी ये झूठी मुस्कुराहट मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो बेटा। बहुत जल्द मैं वजह पता कर लूँगा, फिर ही तुमसे बात होगी। वो जानते थे उस ऐसे तो अजलान परों पे पानी पड़ने नहीं देगा। आपने बुलाया आगा जान? हाँ मेरे बच्चे। परी बेटा, हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आप हमारी पूरी बात तसल्ली से सुनेंगी, फिर कोई जवाब देंगी। ये आपसे हमारा वादा है कि जो भी आप फैसला करो हम आपके साथ होंगे। परी, अगर आपके पास किसी की अमानत हो और वो वापसी का मुतालबा करे तो आप क्या करोगी? आगा जान, हम अमानत वापस करेंगे। आगा जान मुस्कुराए। तो मेरा बच्चा, आप मेरे पास शाह की अमानत हो, अब वो वापसी का मुतालबा कर रहा है। परी ने आगा जान की तरफ देखा। आगा जान ने परी की आंखों में नमी देखी। बेटा, हम पहले ही कह चुके हैं, फैसला आपका ही होगा। बस हम ये कहेंगे, अगर शाह ने ऐसा बोला है तो ज़रूर उसकी कोई वजह होगी, क्योंकि रुखसती देर से करने का फ़ैसला भी उसका ही था। वो चाहता था कि आप पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें। परी कुछ पल खामोश रही। आगा जान, हमारे हर फैसले का इख्तियार आपको है। आप जो फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। परी, आपने आज हमें सुरखरू कर दिया है। जाओ, आप बाकी हम देख लेंगे। नाश्ते की मेज़ पे शाह आगा जान से अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। जब परी के अस्सलाम वालेकुम कहने पे उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। शाह, आप हमें यूं ही छोड़ देंगे? क्यों? आपकी तो क्लासेस इवनिंग में होती हैं। जी, लेकिन कुछ दिन के लिए हमारी क्लासेस मॉर्निंग वाले बैच के साथ होंगी। यूनी का इशू चल रहा है। ओके, लेकिन आपको ये बात कल ही बता देनी चाहिए थी। मैं तभी डायरेक्टर से मिल रीज़न जान लेता। खैर, अपना नाश्ता करो, फिर चलते हैं। हद ही हो गई है, हर बात की तफ्तीश करने लग जाते हैं। परी ने सोचा और खामोशी से नाश्ता करने लगी थी। शाह ने परी को नाश्ता करते देखकर दूध का गिलास उसके सामने रखा। शाह की इस हरकत पे आगा जान मुस्कुराए। दिल में उन दोनों के लिए दुआ की। परी ने आहिस्ता से गिलास परी किया। शाह ने घूरा। परी, जब तक आपका ये गिलास खाली नहीं करती मैं आपको यूनी लेकर नहीं जाऊँगा। शाह, आपको पता है हमें दूध पसंद नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, आंखें बंद करें और पी जाएं। शाह, आप ज़िद क्यों नहीं छोड़ देते? जाने शाह, आप ही ज़िद छोड़ दें। शाह की बात पे आगा जान खंगारे। बेटा जी, मैं भी यही हूँ। परी ने जल्दी से गिलास लबों को लगाया। एक ही सांस में गिलास खाली करके बाहर को दौड़ लगा दी थी।
کیا آغا جان، ایک تو وہ پہلے سوچ کے بولتے ہیں، اوپر سے آپ۔ شاہ نے خفگی سے کہا تھا۔ جاؤ، پری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شاہ کو جاتا آغا جان نے دونوں کو دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ شاہ نے پری کو یونی ڈراپ کیا۔ پری جب آپ فری ہو جائیں تو کال کر دیجیے گا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ کی نظریں تب تک پری کا تعاقب کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ ماہم پری کو دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ پری کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ سوری ماہم۔ اوئے سوری ووری کی ضرورت نہیں ہے، بس آج لنچ کروا دینا۔ تم سدھر نہیں سکتی ماہم؟ چلو کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ آج کلاس میں نئے نئے چہرے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ملک اذلان صاحب کس دنیا میں ہوتے ہیں؟ کچھ دن کے لیے ایوننگ والا گروپ بھی ہمیں جوائن کرے گا، شاید ایسا سر اظہار بتا چکے تھے۔ اوپس، مجھے بھول گیا تھا۔ تبھی اسے وہ پری وش نظر آئی جسے وہ ڈھونڈنے کا سوچ رہا تھا۔ پری بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ ماہم نے پش کیا۔ یہاں کیوں فریز ہو گئی ہو؟ چلو۔ پری بینچ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ پری کیوں بیچارے کو قتل کروانا ہے اس غریب کو شاہ بھائی کے ہاتھوں سے؟ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جس سے اس دن ٹکرا گئی تھی میں۔ یار کیا ہو گیا ہے، مذاق کر رہی تھی؟ اذلان یک ٹک پری کو دیکھ رہا تھا۔ تم اچھی ہو لیکن افسوس، شاہ کی غلطی کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ تب اسے پتہ چلے گا درد کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھو قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ ابھی تو میں تمہیں ڈھونڈنے کا سوچ ہی رہا تھا اور تم وہ چل کر میرے پاس آ گئیں۔ سر اظہار کی آواز نے اذلان کو سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ کلاس آپ لوگوں کو تعاون کا شکریہ۔ بس 15 دن کے لیے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کا 15 دن کا شیڈیول نوٹس بورڈ پر لگا دیا گیا ہے۔ پری کا سیل وائبریٹ ہوا۔ شاہ کا نام دیکھ کر پری نے میسج اوپن کیا۔ پری کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پری نے میسج ٹائپ کیا۔ ہم آج فرسٹ ٹائم یونی نہیں آئے ہیں۔ سو سویٹ ہارٹ، مارننگ ٹائمنگ میں فرسٹ ٹائم گئی ہو۔ پری کو پتا تھا وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا ہے۔ پری نے جواب دیے بغیر لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شاہ نے کچھ پل پری کے میسج کا ویٹ کیا، پھر سوچا بزی ہوگی۔ موبائل فون رکھ کر وہ بھی کام میں مصروف ہو گیا۔ شاہ فائل ریڈ کر رہا تھا جب آغا جان اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ شاہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ آغا جان، آپ نے آج آفس آنا تھا تو آپ میرے ساتھ ہی آ جاتے۔ بیٹا جی، آنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن جو بات ہم آپ کو بتانے آئے ہیں اس کو سن کے آپ کے چہرے پر جو رونق آنی تھی اسے دیکھنے کے لیے خود آئے ہیں۔ اچھا تو پھر مجھے بھی بتائیں وہ بات کیا ہے؟ اجمیر شاہ، پری کے والد، اور تمہارے چچا بہرام شاہ منگل کو انگلینڈ سے واپس آ رہے ہیں۔ اوہ، لیکن چھوٹے پاپا کو یہ نیوز پہلے مجھے دینی چاہیے تھی نا۔ ارے پوری بات تو سن لو۔ وہ آتے ہی پری کی رخصتی کر دے گا۔ واو آغا جان، یو آر سو گریٹ، لو یو۔ اچھا زیادہ مکھن نہیں لگاؤ۔ شاہ، ہم نے تمہاری بات مان لی ہے، اب تم بھی ہماری بات کا مان رکھنا۔ پری ابھی ناسمجھ ہے، آپ اسے پیار سے ہی ڈیل کرنا۔ آغا جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں پری پر کسی بھی بات کے لیے کچھ سختی کروں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ چلو اب موڈ خراب نہیں کرو، ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اب باقی سارے انتظامات خود کر لینا، مجھ بوڑھے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا شاہ سب کر لے گا۔ شاہ کی نظریں ٹیبل پہ فوٹو فریم پر گئی تھیں جو آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کیا ہوا شاہ؟ آغا جان، اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج سب ہمارے ساتھ ہوتے نا۔ آغا جان ماضی میں کھو گئے۔ پری کے والدہ اور شاہ کے والدین شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ آغا جان طبیعت خرابی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بہرام شاہ کو آغا جان نے بولا کہ وہ دونوں بچوں کو لے کر بعد میں چلا جائے۔ بہرام شاہ بچوں کو لے کر جاتے اس سے پہلے ہی خبر مل گئی کہ ان سب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ تب سے آغا جان اور بہرام شاہ نے دونوں بچوں کو سنبھالا۔ پھر جب شاہ نے آفس جوائن کیا تو بہرام شاہ کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ جن کو کل آغا جان نے شاہ کی خواہش بتائی تو وہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کو ان کی کل کائنات ان کے بچے ہی تو تھے۔ آغا جان کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں۔ اچھا آپ آرام کرو، شام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ سر اظہار کی کلاس سے نکلتے ہی ماہم نے شور مچا دیا تھا کینٹین جانے کا۔ مجبوراً پری کو ساتھ جانا پڑا۔ ملک اذلان نے ان کو جاتے دیکھا، اپنے قدم کینٹین کی طرف بڑھائے۔ کینٹین میں اس وقت کافی رش تھا۔ پری اور ماہم کونے والی ٹیبل خالی دیکھتی وہاں بیٹھ گئی تھیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مخاطب ماہم سے تھا جبکہ نظریں پری پر تھیں۔ ماہم نے پری کی طرف دیکھا جو اسے انکار کا اشارہ کر رہی تھی۔ ماہم پری کے انکار کے باوجود اذلان کو بیٹھنے کی اجازت دے چکی تھی۔ شکریہ، ایکچولی کوئی ٹیبل خالی نہیں تھی ورنہ میں آپ لوگوں کو زحمت نہ دیتا۔ میرا نام اذلان ہے اور آپ کا؟ میں ماہم اور یہ میری بیسٹ فرینڈ پریسا، لیکن میں اس کو پری بلاتی ہوں۔ ماہم نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی جب پری نے اس کو پاؤں پہ پاؤں لگایا اور آنکھوں سے تنبیہ کی کہ بس بریک لگاؤ۔ لگتا ہے آپ کی دوست ایزی فیل نہیں کر رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پری ویسے ہی کمگو ہے۔ اب تو ہم ایک ہی کلاس میں ہیں تو کیوں نہ فرینڈ شپ کر لی جائے۔ ماہم نے فوراً حامی بھر لی جب پری نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ پری نے بیگ اٹھایا۔ کیا ہوا؟ پری بات تو سنو، میری فرینڈ کم ہی فرینڈز بناتی ہے،
لیکن کوئی نہیں، میں منا لوں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ پری کیا ہوا؟ ماہم، تم جانتی ہو ابھی جو تم کارنامہ کینٹین میں انجام دے کر آئی ہو، اگر شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ طوفان کھڑا کر دیں گے۔ کیا ہوا یار؟ تم شاہ بھائی کو بتاؤ گی نہیں تو بھی کوئی مسئلہ ہونے سے رہا۔ فرینڈشپ کرنے میں کیا جاتا ہے، الٹا ہیلپ ہی ہوگی۔ وہ مارننگ گروپ میں ہے تو ہمیں نوٹس وغیرہ میں ہیلپ مل جائے گی۔ پری میری بات سمجھ آئی؟ لیکن اگر شاہ… اوفو، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دوسرا، تم کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، گارنٹی ہے میری۔ اچھا، تم جیتی ہم ہارے۔ اب ہم چلیں، شاہ آ گئے ہوں گے۔ شاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پری کو آتے دیکھ کر فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا گزرا۔ شاہ نے گاڑی چلاتے ہوئے پری کو دیکھا۔ پری، ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ کیا؟ چھوٹے پاپا واپس آ رہے ہیں۔ سچی شاہ؟ جی بالکل۔ ابھی ہم بتا رہے تھے جتنے دن بابا جان یہاں رہیں گے ہم یونی نہیں آئیں گے۔ اوکے، اور کچھ؟ شاہ، آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ کیوں؟ آپ آج بغیر ضد کے فوراً بات مان گئے ہیں۔ وہ اس لیے پری جان کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ اور آپ خوش کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ کو آغا جان سے مل جائے گا۔ اچانک پری کی نظریں گول گپے کی اسٹال پہ پڑیں۔ شاہ گاڑی روکیں، ہمیں گول گپے کھانے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کو ریسٹورنٹ سے لنچ کروا دیتا ہوں۔ ہمیں گول گپے ہی کھانے ہیں۔ پری، یہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے۔ کھٹے کے لیے گزرا پانی استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، اگر نہیں کھلاتے تو ہم آج کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ پری یار ضد نہیں کرتے۔ پری نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ نے گاڑی ٹرن کی، جانتا تھا پری نے کہہ دیا ہے تو وہ واقعی کچھ نہیں کھائے گی۔ پری باہر نکلنے لگی۔ شاہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پری، گاڑی سے باہر نہیں جائیں گے آپ؟ میں یہی منگوا لیتا ہوں۔ اوکے شاہ۔ شاہ نے گول گپے منگوائے۔ کھاؤ، غصے سے کہا۔ پر غصے کی پرواہ کسے تھی؟ پری گول گپے کھا رہی تھی۔ شاہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ پری یاز برس کر دیں، اب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی ٹیسٹ کریں۔ پری نے اس کی طرف گول گپا بڑھایا۔ شاہ تو پری کے ہاتھ سے زہر بھی کھا لیتا، یہ تو صرف گول گپا تھا۔ پری کھٹا پانی پینے لگی۔ شاہ نے کٹوری چھین لی۔ بس اور نہیں۔ پری نے منہ بسورا۔ پری یار اتنی سی بات تو مان لیں۔ اوکے، اب چلیں گھر؟ گڈ گرل۔ پری شاہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بہرام شاہ کو دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کھل گئے تھے۔ پری دوڑ کر بہرام کے سینے سے لگی۔ بابا جان، آپ کب آئے؟ پری کی نم آنکھوں کو دیکھ کر شاہ کو شدید کوفت ہوئی۔ ایک تو پتہ نہیں آنکھوں میں کون سے چشمے فٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ حد ہے ہو گئی ہے، خوشی کے موقع پر بھی رونا ہے میڈم نے۔ شاہ کو سوچتے ہوئے دکھ دیکھ آغا جان نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا شاہ؟ کچھ نہیں۔ چلو پھر ملو بہرام سے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آغا جان کی بات پہ شاہ نے چونک کر دیکھا تھا تو وہاں آغا جان ہی تھے۔ پری اور بہرام شاہ کب اندر چلے گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاہ نے جذبات میں سر ہلاتے ہوئے اندر قدم بڑھا دیے۔ چھوٹے پاپا، آپ سے میں ناراض ہوں، آپ اپنی بیٹی کے سامنے مجھے بھول ہی جاتے ہیں۔ ارے شاہ، تم سے تو ہر ماہ ملاقات ہو جاتی تھی، جبکہ پری سے کافی عرصے بعد مل رہے ہیں، اور اب یہ عورتوں کی طرح گلے کرنا چھوڑو۔ یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ بہرام شاہ نے اپنے دائیں طرف شاہ کے لیے جگہ بنائی کیونکہ بائیں طرف پری بیٹھی تھی۔ اب ہم بس جلدی سے تم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ شاہ نے ان کی بات کے جواب میں مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ پری کو اب اپنے بابا کی جلدی واپسی کی وجہ سمجھ آئی، کیونکہ آغا جان اسے بتا چکے تھے کہ وہ اگلے ماہ واپس آئے گا۔ اچھا، اب میں ذرا فریش ہو لوں، پھر کھانے پہ ملاقات ہوتی ہے۔ شاہ بھی میٹنگ کا کہہ کر نکل گیا اور پری کے لیے سوچو کہ کئی در واں کر گیا۔ وہ آنے والے وقت کا سوچتی رہی تھی، کیسے شاہ کے ساتھ زندگی گزارے گی، جبکہ وہ اس کی ضدی طبیعت سے اچھے سے واقف تھی۔ ماہم کو اکیلے دیکھ اذلان اس کے پاس آیا۔ آپ کی فرینڈ نہیں آئی آج کیا؟ ہاں، اس کے بابا آئے ہیں، اسی لیے اس نے آج آف لیا ہے۔ اوکے، یوں اکیلے بور ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں؟ اس نے کچھ دور بیٹھے اپنے گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم مسکراتی ہوئی چلی۔ اذلان اپنی جیت پر خوش ہوا۔ وہ اچھے سے جان گیا تھا کہ پری کے نزدیک جانے کے لیے ماہم کو قریب کرنا پڑے گا۔ پورا دن ماہم نے اذلان کو گروپ کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر آتے پری کو کال کی۔ بے وفا لڑکی، آئندہ آف کرنا ہو تو پہلے بتانا۔ پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بتایا تو تھا کہ میں نہیں آ رہی۔ ہاں جی، لیکن تب تک میں آلریڈی پہنچ چکی تھی یونی۔ اچھا، یہ بتا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا۔ پری کو حیرت ہوئی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ماہم کہے گی کہ بہت برا دن گزرا۔ ماہم نے خاموشی محسوس کی تو اذلان اور اس کے گروپ کی باتیں بتانے لگی تھی۔ فون رکھتے ہی پری سوچوں میں پڑ گئی، کیا واقعی اذلان اچھا ہے؟ آغا جان، میں سوچ رہا تھا جب ہم فیصلہ لے ہی چکے ہیں اور بچے بھی راضی ہیں تو پھر دیر کیوں کرنی؟ بہرام، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، پھر جمعے کا دن کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے آغا جان، آپ شاہ سے پوچھ لیں، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔
اس کا جواب ہمیں معلوم ہے، بس تم فائنل کرو۔ بس ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے آغا جان۔ برخوردار کھل کے بات کرو، کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ آغا جان، شاہ کی طبیعت سے آپ واقف ہیں، کس قدر ضدی اور جذباتی ہے وہ۔ پری معصوم اور نازک دل کی ہے، دونوں بہت مختلف ہیں۔ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ پری کو اپنے پاس رکھنے کے لیے میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ بہرام، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پری کے معاملے میں شاہ بہت نرم دل واقع ہوا ہے۔ وہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، باقی رب سونا بہتر کرے گا۔ آمین۔ چلیں پھر میں انتظامات دیکھ لوں، 2 دن میں بعد تو جمعہ ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آج پری کوئی آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ اسکن اور لال رنگ کے امتیاز کے جوڑے میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شاہ نے جب پری کو دیکھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اپنے آس پاس لوگوں کی موجودگی کا احساس کیے بغیر وہ یکٹک پری کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ احمد، سیکرٹری نے شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سر، آپ کی اپنی ہی بیوی ہے، ابھی لوگوں کا خیال کر لیں کچھ۔ شاہ نے اسے گھورا، مگر آج پرواہ کسے تھی اس کے غصے کی؟ ویسے بھی احمد کو شاہ کے دوست ہونے کا شرف حاصل تھا۔ شاہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، پری نے جھجکتے ہوئے شاہ کا ہاتھ تھاما۔ شاہ پری کو لے کر اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو سب نے سراہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ احمد، آغا جان سے پوچھو، کب یہ ڈرامہ ختم ہوگا؟ پری تھک جائے گی یوں بیٹھے بیٹھے، شاہ نے سرگوشی کی تھی۔ سر جی، کیوں میری بھابھی کی آڑ میں بات کر رہے ہیں؟ سیدھا کہیے، جلدی آپ کو ہے گھر جانے کی؟ اب کوئی فضول بکواس کی نا تو میں کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر یہیں طبیعت صاف کر دوں گا تمہاری۔ شاہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ احمد فوراً شرافت کے جامے میں آیا تھا۔ اوکے باس، ابھی غلام پیغام پہنچاتا ہے۔ آج بھی غصہ کیے جا رہے ہیں؟ پری کی بڑبڑاہٹ شاہ نے بخوبی سنی۔ پری کی طرف جھک کر بولا، جانے شاہ، آپ بے فکر رہیں، آپ پہ غصہ کر ہی نہیں سکتا شاہ۔ اس کی حرکت پہ پری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ شکر کیا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماہم پری کو شاہ کے کمرے میں لے کر آئی۔ پری نے ماہم کو واپس جاتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پری میری جان، کیوں گھبرا رہی ہو؟ شاہ بھائی کوئی غیر تھوڑی ہے۔ ماہم، تم نہیں سمجھو گی میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ میں سمجھ کے کرنا بھی کیا ہے؟ شاہ بھائی کے کام کی بات ہے یہ۔ پری غصے سے ماہم کو دیکھا۔ کس قدر بدتمیز ہو تم۔ ماہم نے ایسے ہی فرضی کالر جھاڑا جیسے بہت کوئی اعلیٰ کارنامہ انجام دیا ہو۔ اچھا پری، میں جا رہی ہوں۔ باہر بھائی شیر بنے گھوم رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا، سب کو اٹھا کر کہیں پھینک آئے۔ ماہم کے جاتے ہی پری نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ واقعی کسی شہزادی کی ریاست لگ رہا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر پری کا دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ شاہ نے نظریں بیڈ پہ بیٹھے وجود پر پڑیں۔ اس کو اپنی قسمت پہ رشک آیا تھا۔ وہ جس دن کا خواب نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا، آج اس کی تکمیل ہو گئی تھی۔ شاہ نے پری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس پر پری کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ پری کے ایک ٹھنڈے ہاتھ کو محسوس کر کے شاہ پریشان ہوا۔ پری، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ شاہ نے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کے پری کے لبوں سے لگایا۔ پری نے ایک سانس میں گلاس خالی کر چکی تھی۔ پری، آپ ایزی نہیں ہیں تو آپ چینج کر لیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میرے لیے آپ کی خواہش اہم ہے۔ شاہ کی اس بات نے پری کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ پری نے بے اختیار پلکوں کی جھالر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شہزادے کو دیکھا جو ہر اختیار کے باوجود اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ شاہ کی اس بات نے پری کے دل سے غلط فہمی نکال دی تھی۔ وہ جو آج سے پہلے ہی یہ سوچتی آ رہی تھی کہ شاہ کے نزدیک صرف اس کی اپنی ہی خوشیاں اور ذات اہم ہے۔ شاہ نے پری کو مخاطب کیا، کہاں کھو گئیں آپ چینج کر لیں۔ شاہ بیڈ سے اٹھنے لگا تو پری نے بے ساختہ اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھا۔ شاہ نے پری کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ شاہ کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اسے تو آج جیسے کل کائنات مل گئی ہو۔ طویل انتظار کے بعد آج شاہ کے سچے جذبوں کو تکمیل ہوئی تھی۔ شاہ نے پری کو اس طرح اپنے جذبوں کا احساس دلایا تھا کہ اس نے اپنے ہونے پہ فخر محسوس ہوا ہو۔ وہ شرمندہ بھی تھی کہ وہ شاہ کو کتنا غلط سمجھتی رہی۔ شاہ نے اپنی اور پری کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے۔ یہ فرسٹ پارٹ ہے اور آگے لاسٹ پارٹ آئے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔